الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، قابل قدر ماں اور بہنوں، ہمیں قرآن کریم کی جن آیتوں میں رمضان کے احکام کا ذکر ہوا ہے اسے پڑھنا چاہیے اور بار بار پڑھنا چاہیے۔ اس سے ہمارا ایمان سے تعلق اور مضبوط ہوگا، اور اسی طریقے سے وہ روایات کو بھی پڑھنا چاہیے جس میں رمضان کا نقشہ کھینچا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یرید اللہ بکم اليسر، کہ روزے میں اللہ نے تمہارے لیے آسانی کا معاملہ فرمایا۔ اگر ہم قرآن کو پڑھے بغیر روزہ رکھیں گے تو بہت مشکل اور دشوار کام سمجھ میں آئے گا، حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس میں اللہ نے تمہارے لیے آسانی رکھی ہے۔ آپ غور کیجئے تو آسانیاں سمجھ میں آئے گی۔ لاجک پہ غور کیجئے کہ اللہ نے جب فرما دیا آسان ہے تو پھر وہ آسان ہی ہے، چاہے دنیا اس سے مشکل کہتی رہے۔ اس لیے کہ روزہ نام ہے کھانے پینے اور جنسی خواہش کے چھوڑ دینا کسی بھی چیز کا یہ بہت آسان ہوتا ہے، کرنا مشکل ہے۔ جیسے نماز باجماعت پڑھنا ہے تو اٹھنا ہے، ارکان ادا کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے تو اس میں پیسہ خرچ کرنا ہے، حج کرنا ہے تو اس میں ڈھیر سارے اعمال کرنا ہے، تب جا کے حج ادا ہوگا۔ اور روزہ کیا ہے؟ سب چیزوں سے بچنے کا یا کرنے کا روزہ ہے، تو اس اعتبار سے بہت آسان ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر روزہ مشکل ہوتا اور رمضان کے ایک مہینے کے روزے مشکل ہوتے تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے قدم قدم پہ امت کی مشقت کا لحاظ فرمایا کہ کیسے کیسے مشقت سے بتایا جا سکتا ہے، چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کے لیے مشقت کی بات نہ ہوتی تو میں ان کے لیے مشق کر دیتا کہ وہ ہر نماز کے وقت میں مسواک کرے، لیکن امت مشقت پہ پڑ جائے گی، لازم تو نہیں کرتا، بس کہتا ہوں کہ یہ میرے لیے پسندیدہ ہے، اس کا اہتمام کرو۔ اتنی بات تک آپ نے رعایت فرمائی۔ تو اگر ایک مہینے کے روزے مشکل اور مشقت کی چیز ہوتی تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے درخواست کر کے اس کو کم کروا دیتے۔ جیسے معراج سے موقع پر 50 نمازیں فرض کی گئی تو ایک پیغمبر کا مشورہ آیا تو فوراً اسے مانتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرضی رکھ دی، یا اللہ یہ میری امت کے لیے دشوار ہو جائے گا، اس میں کچھ کم کر دیجیے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر مشقت ہوتی تو یقیناً 30 کے بجائے 3 روزے کہتے۔ پتہ یہ چلا کہ روزے کوئی مشقت کی چیز نہیں ہے۔ کیا مشقت ہے؟ صبح کا کھا کے روزہ شروع کرنا ہے اور شام میں پھر کھانا ہی ہے۔ اور کتنی دفعہ آدمی کی طبیعت تھوڑی سی لوڈ میں آ جاتی ہے تو خود سے سوچتا ہے کہ بھائی چلو ایک بار کھانا نہیں کھائیں گے، تو یہ تو لوگ خود بخود سجیسٹ کرتے ہیں اپنے بارے میں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں بعض دفعہ اپنی طبیعت کو سنبھالنے کے لیے تھوڑا ڈائٹ مینٹین کیجیے، تو اکثر تو یہ چل ہی رہا ہے، سلم رہنے کے لیے کھانے پینے پہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ روزہ یہ کوئی دشواری کی چیز نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کے بارے میں بہت ہوا چلایا ہے، ارے روزہ رہنا ہے، ہر بات سے پہلے روزے کو ایک مشکل۔ یہ تو ایسے ہی ہے، کسی جگہ پہ آپ بیٹھ کے رہیے اور 10 بار بولیے گرمی ہو رہی، بہت گرمی ہو رہی، تو گرمی نہیں بھی ہو رہی ہے تو احساس شروع ہو جائے گا، اور جب آپ اس کو بولنا اور ذکر کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ بہت سمپل طریقے سے رہ سکیں گے۔ ایسے ہی روزہ ہے بہت آسان چیز اور بہت زیادہ بینیفٹس والی چیز، بہت زیادہ اس میں فائدے ہیں، روحانی فائدے بھی ہیں، جسمانی فائدے بھی ہیں۔ اب جب روزہ اتنی بڑی عبادت کا نام ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عمل کے ثواب کو بڑھا دیا۔ فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اور نفل کا ثواب فرض کے برابر،
تو پھر بندے کے دل میں جس کی تربیت واقعی ایمان کے بیس پر ہوئی ہو، ایک امنگ اور آرزو لڑائی لے گی کہ روزے کا اتنا زیادہ ثواب ہے تو پھر ایک روزہ کیوں، مجھے تو کئی ایک روزے چاہیے۔ تو ہمارے لیے تو اس کا سلیوشن نکالنا مشکل ہے، لیکن اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ بتایا کہ دن میں روزہ تو ایک ہی رکھ سکتے ہو، لیکن ایک سے زیادہ روزوں میں ثواب لوٹ سکتے ہو۔ وہ یہ ہے کہ تم روزہ رکھو اور دوسرے روزے داروں کو افطار کرا دو، تو اور کے روزوں کا ثواب بھی تم کو مل جائے گا۔ مال و دولت تو تمہارے پاس ہے، اب کتنے روزے چاہیے تم کو؟ ایک روزے کا، 2 روزے کا، 10 روزے کا، 100 روزے کا، جتنا زیادہ ثواب چاہیے اتنے زیادہ روزے داروں کو افطار کراؤ۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہر شخص کو یہ ترغیب دلانا چاہا کہ بھائی مالدار ہی اس میں آگے آگے نہ رہیں، بلکہ جو مڈل کلاس کے ہیں، بلکہ جو غریب کلاس کے ہیں۔ صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ، روزے کا مطلب کہیں بہت بھاری بھرکم ضیافت تو نہیں ہے؟ تو وہ زمانہ فائنینشلی تنگی کا تھا، تو حضور نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ ثواب لوٹنے کے لیے تو ایک کھجور کھلا کے بھی تم کہیں ایک کے روزوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہو، ایک گھونٹ لسی پلا کر بھی تم اس کا ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ سوچے آج کے دور میں الحمدللہ کوئی پریشانی کا دور نہیں ہے، فراوانی کا دور ہے۔ آج کے دور میں لوگوں میں فاقے نہیں ہوتے، پہلے ہوا کرتے تھے۔ تو آج تو کھانے پینے کی اور ضروریات زندگی کی فراوانی کا زمانہ ہے، مگر کیا ہم اس طرف توجہ دے رہے ہیں کہ ہم اپنے روزے کے ساتھ ساتھ اور روزے داروں کو کھلا کر کے، خدمت کر کے ہم کئی ایک روزوں کا ثواب حاصل کریں، چاہے ہم مالی اعتبار سے کسی بھی لیول پر ہو؟ ہم سے اس معاملے میں کوتاہی ہو رہی، کچھ کرتے ہیں تو مالدار لوگ کرتے، پھر اس میں بھی اکثر تو قابل اصلاح ہو گیا ہے کہ ریا نمود، کہ گلی میں معلوم ہونا چاہیے، بستی میں معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں صاحب نے افطار پارٹی کی ہے، تو نام نمود جہاں پر آتا ہے لوگ بے دریغ خرچ کرتے ہیں، اور جہاں نام نہیں ہوتا، گمنامی میں کسی کی ضرورت خاموش طریقے سے پورا ہو جاتی ہے، تو وہاں پر 100 دفعہ سوچتے ہیں۔ یہ نفس کا اٹیک ہے، یہ شیطان کا حملہ ہے ہمارے اوپر کہ عبادتوں کو ریا سے پاک رکھنا چاہیے، دکھاوے سے۔ روزہ اس کی عملی ٹریننگ ہے، تربیت ہے، پریکٹیکل، کہ روزہ رکھو اور تمہارے و خدا کے درمیان ہو، ایک راز ہے، یہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے، بولنے اور بتانے کی ضرورت نہیں۔ روزہ غریب مستحق کو کرانا ضروری نہیں ہے، ہاں روزہ نیک افطار غریب مستحق کو کرانا ضروری نہیں ہے، ہاں نیک تقوی والا بندہ ہو تو جتنا روزے کے آداب کا لحاظ رکھنے والا بندہ ہوگا تو اتنا زیادہ ہم ان کے تقوی کا ثواب لوٹ سکیں گے۔ روزے دار کو افطار کرانے پر یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے کا افطار کرانے والے کو بھرپور اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، مگر بیچارے افطار کرنے والے کا بھی دل چھوڑا ہونے نہیں دیا گیا کہ میاں تمہارے روزے میں سے کوئی اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ تم کو تمہارا ثواب پورا ملے گا، وہ ایکسٹرا الگ سے مل جائے گا۔ یہ خدا کے خزانے کی تقسیم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اور خوشخبریاں بھی سنائی گئی کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو اللہ اس کی بخشش کے فیصلے فرما دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ کیا بھائی ہم میں سے ہم کو ضرورت نہیں ہے کہ دوزخ سے نجات اور چھٹکارے کا سامان کر لیں؟ کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اور روزے داروں کے روزے کا ثواب حاصل کریں؟ بلکہ روزے دار بھی ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب کسی کے پاس کھانا کھاتے تو یہ دعا دیتے، اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، بھائی تمہارا کھانا ہمیشہ نیک لوگ کھاتے رہیں اور فرشتے تم پر رحمتیں اتارتے رہیں، اور وافطر عندکم الصائمون، تمہارے پاس روزے دار افطار کرتے رہے۔ حضور کھانا کھاتے کسی کے پاس تو یہ دعائیں دیتے، تو ہمیں بھی ہمیشہ
یہ رمضان کے مہینے سے چاہے مالدار ہو، بڑی حیثیت کے ہو نہ ہو، ہر مسلمان کو چاہے وہ کماتے ہو یا نہ کماتے ہو، ان کو یہ جذبہ اور ولولہ ہونا چاہیے، میرے پاس حیثیت نہ ہونے کے باوجود بھی میں ضرور روزہ داروں کو افطار کراؤں گا اپنی حیثیت کے مطابق۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپس میں محبتیں بھی پیدا ہو، اور اس کو کوئی شکل دینے کی ضرورت نہیں۔ افطار کسی کے گھر پہنچا دیے یا رقم کسی کے گھر پہنچا دیے، یا پھر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ادارے نے ذمہ داری لے کے رکھی ہے اتنوں میں افطار کرانا ہے، تو آپ اس ذمہ داری میں ہاتھ بٹا دیں تو یہ آپ کے لیے اس سے بڑھ کے سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی۔ جیسے آپ اس مدرسے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ کو اس کی بھی خبر گیری کرتے رہنا چاہیے۔ مجھے بہت جھجک محسوس ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ بھائی مدرسے میں ضرورت ہے۔ مدرسے کو کیا ضرورت ہے؟ مان لیجئے مدرسے میں جالیمازوں کی ضرورت ہے، شطرنجی کی ضرورت ہے، مائک کی ضرورت ہے، کولروں کی ضرورت ہے، اور روزے داروں کو افطار اور سحر اور شام کا کھانا کھلانے کی ضرورت ہے۔ مدرسے کو ضرورت نہیں ہے، یہ در حقیقت ہماری اپنی ضرورت ہے۔ جو بھی نماز پڑھ رہے ان کی ضرورت ہے، جو آ کے قرآن پڑھ رہے ان کی ضرورت ہے، اور ثواب تو ہماری ضرورت ہے۔ اس لیے ہم کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ادارہ مستعد ہے، مدرسہ مستعد ہے، بلکہ ہم محتاج ہیں نیکی کے اور ثواب کے۔ یہ موقع ہمارے سامنے ہے لوٹنے کا، اور اس میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں جو ہے اس ادارے کا تعارف بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ الحمدللہ بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے، 500 اسٹوڈنٹس قرآن مجید حفظ عالمیت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں بیسک ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ، اور پھر اسی طریقے سے 20 بچے حفظ کامل کر چکے ہیں اب تک الحمدللہ 10-12 جگہ پر۔ جیسے یہاں تراویح کا نظم چل رہا ہے اور جگہوں پر بھی چل رہا ہے، یہاں کے پڑھنے والے الحمدللہ ایک بہار آئی ہوئی ہے، وہ قرآن سنانے میں مشغول ہیں۔ اور اسی طریقے سے پارٹ ٹائم میں تقریباً 1000 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں شہر اور دیہات میں۔ 45 افراد کا اسٹاف ہے جو ان خدمات کو انجام دے رہا ہے، اور ماہانہ اس کے پیچھے بڑے اخراجات ہیں، لیکن اس کے لیے سورسز کچھ نہیں ہے۔ رمضان کے موقع سے مدرسے سے وابستہ لوگوں کو خود سے فکر کرنا چاہیے کہ بھئی اتنا بڑا دین کا کام ہو رہا ہے، ہماری تھوڑی سی حص بھی جاگتی ہے کہ نہیں جاگتی ہے؟ کیا ہم کبھی پوچھتے ہی نہیں کہ بھئی خرچے کیسے چل رہے ہیں، انتظامات کیسے ہو رہے ہیں؟ جو علماء ہیں، جو خدام ہیں، ان کو پڑھنے پڑھانے کے لیے چھوڑا جائے، اور خرچے اور انتظامات وغیرہ اس کو اپنی سعادت سمجھ کے قبول کیا جائے کہ بھئی یہ چیز ہماری طرف سے ہوگی، اور ایک دن کا سحر افطار ہماری طرف سے ہوگا، اور ماہانہ اخراجات میں ہم اس طریقے سے ممبر بنیں گے۔ اس لیے کہ اتنا بڑا خیر کا اور قرآن کا جو کام ہو رہا ہے، اس میں اگر ہماری حصہ داری نہ ہوگی تو ہم بڑے محروم ہوں گے۔ ہمارے لیے ضرورت ہے، دنیا میں ضرورت ہے اللہ کی رحمتوں کی، آنکھ بند ہوتے وقت ضرورت ہے، اور آنکھ بند ہونے کے بعد قبر کے گڑھے میں ضرورت ہے۔ اس لیے ہم رمضان کے مہینے میں اس جانب توجہ دیں کہ خود کے روزے کو بھی کا بھی ثواب حاصل کرے، اوروں کے روزوں پر بھی ثواب حاصل کرے، اور سب سے بہترین دین سے جڑے ہوئے افراد ان کی خدمت کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، اس لیے کہ وہ مہمانان رسول ہیں۔ اس لیے ہم اس رمضان کے مہینے سے اس جانب بھی توجہ دیں، اور دعا کرتے رہے کہ اللہ یہ جو بڑے بڑے کام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے خزانہ غیب سے اس کے انتظامات فرما دے۔ ہمارے بزرگان دین نے مدرسوں کی ترتیب یہ رکھی ہے کہ حکومت سے فنڈ نہیں دیا جائے گا، بلکہ عام لوگ، خواتین اور مرد حضرات اپنے دینی جذبے سے، اپنے جیب سے پیسہ نکال کر کے اس کے خرچے اور انتظامات پورے کریں گے۔ حال تک ہمارے بڑوں نے یہ ترتیب رکھی تھی کہ بستی میں گھر گھر مٹھی فنڈ کیا جائے، اور وہاں سے لوگوں سے ڈپا ڈپا کلو اور چند کلو اناج لے کر کے جمع کیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ بستی کا ہر فرد اس خیر میں شامل اور شریک ہو، یہاں خرچ کرنے کی وجہ سے ان کا دل بھی لگ جائے، اور یہاں ہونے والے بڑے خیر میں وہ بھی حصے دار بن جائے۔ تو یہ ترتیبیں بنی تھی، اب حالات کے بدلنے کی وجہ سے یہ ترتیبیں باقی نہیں رہی۔ اب مسلمانوں کو خود سے فکر کرنا چاہیے کہ اس سے آگے بڑھ کے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ماہانہ 500-1000 ہم خود اس کے ممبر بن جائیں، اور اس کی ضروریات اور تقاضے پوچھ کے
مدرسے کے منشا کے مطابق ان کاموں کو کریں گے تو آپس میں کوآپریشن ہوگا، تو یہ بڑے کام اور نظام کو لے کے چلنا آسان ہوگا۔ اس کے لیے دعا بھی فرمائیے، کوششیں بھی کیجیے، اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں تک اس کی بات بھی پہنچائیے تاکہ کوئی بندے صحیح جگہ کی تلاش میں ہو تو آپ کی رہبری سے ان کے لیے ایک سعادت اور ایک موقع مل جائے جس میں وہ اپنی آخرت کو بنا سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے